بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویدیوز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی وقت کے بعد دوبارہ آمنا سامنا ہوا۔ آج رمضان مبارک کا 26واں دن ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے کی بابرکت کے حوالے سے اس کے اندر ہونے والے واقعات کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو رمضان مبارک کے اندر مختلف واقعات مرتب ہوئے اسلام کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر جو اہم واقعات ہے ان کو ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ان واقعات کو پہلے نکات کی صورت میں ذکر کروں گا، اس کے بعد جو ان کے اندر اہم ہے اس کو تفصیلاً بعد میں ذکر کیا جائے گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ آج صرف اور صرف ان کے نکات کی صورت میں جو واقعات اس رمضان المبارک کے مہینے میں مرتب ہوئے ان کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو نیکیوں کا سیزن ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کا موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا دل بھی کرتا ہے۔ تو اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اندر جو واقعات مرتب ہوئے ہیں، اس کے اندر واقعات مرتب ہونے کے بعد اسی وجہ سے اس کو اور زیادہ فوقیت اور زیادہ رمضان کے اندر نکھار آ جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایسے کیا واقعات مرتب ہوئے ہیں، ہم اس کی طرف ذکر کرتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا ہی بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اسی مہینے کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اب جیسے کہ دیکھا جائے قرآن 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا گیا، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کیسے نازل ہوا؟ وہ اس انداز سے کہ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے لے کر عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا، آسمان دنیا پر نازل کیا، وہ آسمان دنیا سے پھر وقتاً فوقتاً جس کی جتنی ضرورت پڑتی رہتی تھی رمضان 23 سال کے اندر، جتنا قرآن کی جہاں جس مقام پر جتنا ضرورت پڑتا اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر نازل ہوتا گیا۔ اسے اندر آ جاتے ہیں کہ اب اس کے اندر اور کیا واقعات مرتب ہوئے تھے۔ اسی رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ازواج مطہرات میں سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، اور اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی رمضان کے مہینے میں بدر کا واقعہ مرتب ہوا۔ وہ بدر کا واقعہ جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر حق اور باطل کی وضاحت ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل واقعہ انشاءاللہ العزیز بعد میں ذکر کیا جائے گا، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اور اسی رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ نصیب کیا، جو بعد میں جا کر ایک اصول کے یعنی فتح مکہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک فوقیت دے دی، اور اس فوقیت کے بعد ایک اسلامی طرز عمل اختیار ہوا، کیونکہ عرب کے اندر اسلام پھیلنے شروع ہو گیا تھا اس فتح مکہ کے بعد۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، اور اسی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی 17 رمضان کو، اور اسی رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 19 رمضان کو قاتلانہ حملہ ہوا، اور 2 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ اس حملے کی تاب نہ لا کر شہادت کے رتبے کو فائز ہو گئے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ سارے واقعات جو تقریباً 10-11 تک جو واقعات ذکر ہوئے ہیں، ان واقعات کو انشاءاللہ العزیز آگے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تفصیلاً ذکر کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ غزوہ بدر کا واقعہ ہو گیا، فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والے سے، اور اس طرح جو اہم واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تفصیلاً ذکر کروں گا الگ انداز سے۔ اور آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جو آپ اگر اس نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایڈ کروانا چاہیں تو کمنٹ کے ذریعے
اپنی رائے کو ضرور دیجیے گا، اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور انشاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔